اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد فإن کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصینا بها او دین وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ ایک ہی آیت دیکھیں الحمدللہ کتنی طویل ہے، ٹھیک ہے، خیر۔ یہ آیت نمبر 12 ہے اور سورۃ النساء ہے، 4 سپارہ ہے۔ ترجمہ ابن کثیر سے ہے، اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے، ٹھیک ہے، نصف اردو میں بھی بولتے ہیں، نصف آدھا۔ ازواجکم، جو تمہاری بیویوں کا اگر انتقال ہو جائے اور ان کا جو مال چھوڑ کر جائیں جسے ہم ترکہ کہتے ہیں، تو اس میں سے شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ کب ملے گا آدھا؟ اگر لم نہیں ہو۔ لم کا معاملہ یہ ہے کہ لم جب داخل ہوتا ہے تو یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لہن ان عورتوں کی اگر اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، جن عورتوں کا انتقال ہوا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو تم کو کتنا ملے گا؟ شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا مل جائے گا۔ پھر آدھے میں سے باقی لوگوں کو بٹے گا، آدھا پہلے اس کو شوہر کو ملے گا بچوں کے نہ ہونے کی صورت میں۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو، اگر ان کے بچے ہوں، جن خاتون کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے ترکے میں تمہارا کتنا حصہ ہے شوہر کا؟ یہاں تمہارا سے مراد کون ہے؟ شوہر ہے۔ تمہارا چوتھا حصہ ہے، 1/4۔ 100 میں سے کتنا ملے گا؟ 25۔ 1/4 کتنا بنے گا؟ 100 کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 25 آئے گا نا، تو 25 ملے گا۔ اور اگر بچے نہ ہو تو 50% کے حساب سے آپ نکالیں گے تو ایسے بن جائے گا ٹوٹل مال میں۔ فرمایا یہ جو تقسیم ہے ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جو کہ ہم نے آیت نمبر 11 کی تفسیر میں بتا دیا تھا کہ وصیت اور قرض میں کیا کیا معاملات ہیں، جس میں حج، زکوٰۃ اور پھر اس کے علاوہ وصیت، اور اگر یہ کہ لوگوں کا اگر قرض ہے تو یہ سب ادائیگی کے بعد مال کی تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں بتا دیا ہے کہ وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو، یہاں بات ہو گئی نا کہ اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی ملے گا، 1/4، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہوگی تو 8واں حصہ ہو جائے گا۔ یعنی شوہر اور بیوی میں آدھا آدھا کا فرق ہے۔ مرد کو یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا مال مرد کو آدھا ملے گا اور بچے ہونے کی صورت میں چوتھائی ملے گا۔ لیکن عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بچے ہیں تو اس کو چوتھائی ملے گا، اگر بچے نہیں ہیں تو اس کو چوتھائی ملے گا، اور بچے ہیں تو اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ بس یہ بات ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ ان کا کون ہے؟ بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہر جگہ بیوی بیوی نہیں کہا جائے گا، عورتوں کو نہیں کہا جائے گا، تو پھر یہ اس میں ضمیر سے بات ہوتی ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کو مینشن فرمایا ہے۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو، اس کا بیٹا ہو نہ باپ،
کیا بات بیان ہوئی؟ اب اس کی تفصیل بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ یا ایسی ہی عورت ہو، ایسی یعنی خاتون بھی، ان کا بھی معاملہ یہ ہو کہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اخن خود بتا رہا ہے ایک بھائی، یہاں واحدتن کہنے کی ضرورت نہیں، اخن ایک ہی بھائی کو کہتے ہیں، اچھا، اور اختن ایک ہی بہن کو کہتے ہیں، تو یہ خود ہی یہ صیغے بتا رہے ہیں، او یا، ٹھیک ہے۔ فلکل، ہر ایک کے لیے، واحد منہم السدس، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ان میں سے یعنی اس مال میں سے کتنا ہے؟ سدس ہے، چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو، یعنی بہن بھائی زیادہ ہو، ایک سے زیادہ بہن ہو یا ایک سے زیادہ بھائی ہو، تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ پھر ان کو کیا ہوگا؟ ایک تہائی حصے میں سب کو حصہ ملے گا، شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم یا یہ بٹوارا، ٹھیک ہے، اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر دیتا ہے کہ لوگ ایسا نہ ہو اس کا مال بانٹ لیں اور پھر وہ قرض اور اس کی جو ہے وصیت کی کوئی پرواہ ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو ذکر فرما دیتا ہے، یاد دہانی کرا دیتا ہے، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے تو اس نے وصیت کرنے میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، وصیت میں زیادتی کا عنصر نہ ہو، ورنہ پھر اس کی وصیت پر اس طرح عمل نہیں ہوگا جیسا اس نے کیا ہے۔ یہ بات بھی ہے، لیکن یہ بعد میں آپ اس کی وضاحت تفسیر میں پڑھ لیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، وصیتم من اللہ، یہ انسانوں کی وصیت نہیں ہے، وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ اور اللہ کی طرف سے وصیت کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ خوب جاننے والا بھی ہے، باخبر ہے، علم والا ہے، ہماری اور آپ کی طرح اس کا علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حلم والا بھی ہے، معاملہ کوئی کتنا ہی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی، کسی کے ساتھ زیادتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سبحان ہے، وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی بہت بردبار ہے، اور وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور اس کے فیصلے میں کوئی ظلم و زیادتی کا عنصر نہیں ہوتا، اور اس کے فیصلے میں کسی قسم کی یعنی جذبات کی کوئی بات پائی نہیں جاتی۔ اور کوئی گناہ گار کتنا ہی کیوں گناہ گار نہ ہو، لیکن وہ اپنے ماں باپ یا کسی بھی وارث کے ترکے سے گناہوں کی وجہ سے محروم نہیں کیا جاتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے۔ تو یہاں حلیم کا ترجمہ حوصلے والا کیا ہے کہ اور اللہ خوب جاننے والا، بڑے حوصلے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات ایک چیز آپ اور ذہن نشین کر لیجئے اس کے ساتھ، کہ کچھ چیزیں ہیں جو وراثت میں، ترکے میں آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ آپ کو ترکہ نہ ملے، وہ استثنائی صورتیں ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں وارث کو اپنے قریبی عزیزی جو اس کے رشتہ دار احباب فوت ہوئے ہیں اور وہ حصے سے محروم ہو جائے گا، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی جان لیجئے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سنیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام وصیتوں سے آپ مستثنیٰ تھے، آپ کو یہ ساری چیزیں جو تھیں اس سے، وصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کس لحاظ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے 3093 پر، آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا کوئی وارث نہیں تھا۔ کس لحاظ سے؟ یہ کہ تھے نہیں، وارثین تو تھے، لیکن وہ مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے، صدقۃ، فرمایا وہ صدقہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ سن لیجئے کہ جو لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ان تک نہیں پہنچی ہوتی۔ تو باقی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
میراث تقسیم نہیں ہوئی وہ صدقہ ہے۔ نمبر 2 پر آ جائیے، وہ اولاد جو جان بوجھ کر ہوش و حواس میں ارادے کے ساتھ اپنے ماں باپ کو یا کسی بھی رشتے کو، خونی رشتے کو، جس کا ترکہ اس کو مل سکتا ہے، جس کا وہ وارث بن سکتا ہے، ظاہر ہر ایک کا تو وارث انسان بنتا بھی نہیں ہے، اس کے ظاہر صورتیں ہیں نا، وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی، پتہ چلے گا جب کہ آپ کس کے وارث بنیں گے کس کے نہیں بنیں گے۔ تو اگر جان بوجھ کر جس نے قتل کر دیا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ جو ہے اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کو بھی کرے، بھائی کو، بہن کو، چچا کو، ماموں کو، پھوپھی کو، خالہ کو، کسی کو بھی، اگر وہ نشہ کر لے یا کوئی ایسی دوا کھا لے کہ جس کی وجہ سے وہ مطلب ہوش حواس کھو دے، تو پھر بھی یہی صورت ہوگی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا نا، نشہ ایسا نشہ کیا کیوں اس نے کہ جو دیوانہ بن گیا وہ۔ یہ حکم آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ ملے گا ابن ماجہ شریف میں 2735 پر، یہ میراث کی تقسیم میں ملے گا، اور حکم یعنی یہ کیسا ہے؟ یہ حکم سنت سے ثابت ہے اور اسی پر اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی پر عمل تھا۔ اب نمبر 3 پر آئیے۔ نمبر 3، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کافر رہ گئے خاندان میں، تو یہ صورتیں بھی ہوتی ہیں نا۔ تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو گیا، باقی اس کے سب خاندان والے کافر رہ گئے، تو پھر وہ اپنے یعنی آباء و اجداد کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ حدیث شریف بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور وہ رشتے جو مطلب جو بھی رشتے وراثت میں حقدار بن سکتے ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، ماں اور والد، بھائی، بہن، شوہر، بیوی یا کوئی اور رشتہ دار۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا بیٹی نہیں ہوگا تو کون وارث ہوگا؟ پوتا پوتی ہو جائیں گے، نواسا نواسی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بچے نہیں ہوں گے تو بہن بھائی وارث ہو جائیں گے، بہن بھائی نہیں ہوں گے تو چچا پھوپھی وارث ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے وراثت جو ہے نا، وہ اس کی ڈیٹیل کافی طویل ہے۔ تو کافر کی صورت میں یا مسلمان کی صورت میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، آسان لفظوں میں اتنا سمجھ جائیے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہو، اسی طرح مسلمان کافر کی وراثت سے محروم ہوگا، دونوں صورتوں میں، ہر دو صورت میں آپ اس بات کو سمجھ جائیے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس سے بھی آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہاں اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ اگر ایک ہی لڑکی، ایک ہی بچی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ آدھا حصہ ہے، اس کو بھی کتنا ملے گا ترکے میں سے؟ آدھا ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بھی بیان کیا کہ اگر بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے بیوی کے، تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ شوہر کو ملے گا نصف۔ دیکھیے وَلَكُمْ نِصْفُ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مریں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں آدھا مال مل جائے گا، آدھا مال تمہارا ہے، اور یہ شرعی طور پر ہے۔ اور اگر ان کی اولاد ہے، ایک ہے یا ایک سے زائد بیٹے یا بیٹیاں ہیں، یا پوتے پوتیاں ہیں، یا پر پوتے پر پوتیاں ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر کم عمر میں شادی ہو گئی اور اس کے پر پوتے پر پوتیاں بھی ہیں، تو بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، تو ان کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اولاد تم سے ہو یا اس کی ایک شادی تم سے پہلے بھی ہوئی ہو، اس سے اس کے بچے ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد وہ تم سے پیدا ہوئی ہوں یا تم سے پہلے کسی اور شوہر سے اس کی ہوئی ہوں، اس کو تو ان لوگوں کو حصہ ملے گا، اور تمہارا حصہ کتنا ہو جائے گا؟ چوتھائی ہوگا۔ یہاں پر جو فَلَكُمُ الرُّبُعُ کی بات ہوئی ہے، یہ مرد کے لیے ہوئی ہے، بچے نہ ہونے کی صورت میں اس کو ملیں گے۔ اور آگے جو ہوئی بات یہاں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، وہاں تھا فَلَكُمُ الرُّبُعُ، یہاں ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور جو مال تم یعنی مرد حضرات چھوڑ کر مر جائیں
تو تمہاری عورتوں کا اس میں سے چوتھا حصہ ہے، کس صورت میں؟ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یہ چیز یاد رکھنے کی ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ ہے۔ بیوی کا کتنا حصہ ہوگا؟ 8واں حصہ ہوگا۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بیوی 1 ہے پھر بھی، 2 ہے پھر بھی، 4 ہے پھر بھی 8واں حصہ ہوگا۔ ان کا 8واں حصہ کس طرح نکالیں گے آپ؟ ٹوٹل مال میں سے آپ نکال دیں گے 12.5%۔ 100 میں سے اگر آپ 8 حصے لگائیں گے تو ایک حصے میں کتنا بنے گا؟ 12.5۔ 2 حصے کتنے بنیں گے؟ 25۔ اسی طریقے سے آپ حساب لگائیں گے تو 100 میں سے 12.5، تو 12.5% آپ کہیں کہ وہ نکال دیں گے۔ اب یہ 12.5% جو ہوگا وہ ایک بیوی ہوگی تو ایک بیوی کے حصے میں آئے گا، 2 ہوں گی تو 2 میں بٹ جائے گا، 3 ہوں گی تو 3 میں بٹے گا، 4 ہوں گی تو 4 میں بٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو 12.5 نہیں ملے گا، یہ خیال رہے کہ 8واں حصہ اتنا بنے گا۔ تو اگر تم جو مال چھوڑ کر جاؤ اور تمہاری اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس چوتھے اور 8ویں حصے میں تمام بیویاں شریک ہوں گی، خواہ وہ 1 ہو یا 2 یا 3 یا 4۔ من بعد وصیت، اس کے بعد یعنی اس کے بارے میں آپ آگے مزید تفصیل پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور باقی ہم نے آیت نمبر 11 میں اس کو پڑھ بھی لیا ہے۔ اب آئیے آیت کہ اس ٹکڑے کو دیکھیے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اس کو پڑھیں گے، رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ ایسے مرد کو کہتے ہیں، خاتون بھی ہو سکتی ہیں اور مرد بھی، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کہ جس کا یعنی چھوڑا ہوا مال تو ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، تو یہاں وہ شخص مراد ہے کہ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ ٹھیک ہے، کلالہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ لفظ اکلیل سے مشتق ہے، اور یہ اس تاج کو کہتے ہیں جو سر کو تمام طرف سے اطراف سے گھیرے ہوئے ہو، یعنی پورے سر کو بند کر لے۔ اور یہاں وہ شخص مراد ہے جس کا اصول یعنی اوپر باپ دادا وغیرہ، اور فروع نیچے بیٹا پوتا نواسا وغیرہ، جو بھی رشتے آتے ہیں نیچے، اس میں سے کوئی بھی وارث نہ ہو۔ لیکن جب یہ وارث نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دیگر ورثہ جو ہے اسے دوسری تمام ہر طرف سے اطراف سے جانب سے گھیر لیں، کہ اب ظاہر بہت سارے وارث پیدا ہو گئے، کیونکہ ظاہر اصول و فروع میں کوئی ہے نہیں، تو اس کے وارث اس کے بھائی بہن ہوں، جیسے کہ شعبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اپنی رائے سے بیان کرتا ہوں، اگر میرا جواب صحیح ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اگر یہ غلط ہوا تو یہ میری رائے سمجھ لیں اور شیطان کی طرف سے ہوگا۔ یہ آپ نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس سے یعنی بری و ذمہ ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ بیٹا ہو اور نہ باپ ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تفسیر طبری وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو فرمایا، مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ اس کو بھی کس نے بیان کیا ہے؟ امام ابن جریر اور دیگر کئی ائمہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور کلالہ کے بارے میں ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، اس لحاظ سے کہ حضرت اس کو بیان کیا ہے امام ابن ابو حاتم نے اپنی تفسیر میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کیا ہے کہ میں وہ سب سے آخری انسان تھا جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تھی۔ میں نے اس ملاقات میں آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے۔ میں نے عرض کی، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کا نہ بیٹا ہو اور نہ باپ۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے، اور کئی ایک صحیح سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی ان سب سے بھی اسی طرح مروی ہے، اسی طرح بیان ہے۔ آگے بیان فرمایا کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے بھائی بہن کون سے ہیں؟
नंबर 1 पर तो वो है कि जिनके वालिदैन एक ही हो, माँ भी एक हो, और ऐसे बहन भाइयों को एक नाम देते हैं आइनी, ठीक है, जो एक ही माँ बाप से हो। नंबर 2 आ जाइए अल्लाती। जब अल्लाती कहें, इसको भी एक नाम है ये अल्लाती, इससे भी आप समझ जाइए, यानी जिनका वालिद एक हो, माएँ मुख्तलिफ हो, वो कौन बहन भाई कहलाते हैं? अल्लाती, जिसको हम लोग सौतेला कहते हैं, सौतेली। नंबर 3 आ जाइए अखियाफी। इससे याद रखिए अखियाफी से कि जिनकी माँ एक हो और वालिद मुख्तलिफ हो, ठीक है। तो ये तीनों तरह के मुमकिन तो हैं, बहन भाई होते भी हैं, हमारे ज़माने में भी होते हैं और पहले भी होते थे। तो यहाँ पर बिल इत्तेफाक अखियाफी भाई बहन मुराद हैं, जैसा कि एक क़िरत में भी है। अब आइए अखियाफी बहन भाइयों का जो कुछ जो अल्लाह ताला ने उसूल तरीक़ा बताया है और जिसको सहाबा कराम ने अमल किया है, उस पर भी थोड़ी सी यानी आप रोशनी हासिल कर लेते हैं। अखियाफी भाई 4 अहकाम में दूसरे वारिसों से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, भाई हो या बहन, चार तरह के हुक्मों में मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, ये सिर्फ माँ की तरफ से वर्षा में हकदार होते हैं, माँ की तरफ से, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर अखियाफी है ना, माँ की वजह से इनका रिश्ता बना है, ये सिर्फ माँ की जहद से वर्षा लेते हैं। नंबर 2, इनमें से मर्द और औरत को मुसावी हिस्सा दिया जाता है, ठीक है, यानी बहन भाई दोनों बराबर हिस्सेदार होते हैं, इनमें कमी बेशी नहीं होती। नंबर 3, इनको सिर्फ मैयत के कलाला होने की सूरत में हिस्सा मिलता है, कलाला होने की सूरत में, कि अखियाफी बहन भाई हिस्सेदार कब होते हैं? कि जब ना तो यानी माँ बाप हो मैयत के और ना ही उसकी औलाद हो, तो फिर ये हिस्सेदार बनते हैं, ठीक है। अब नंबर 4, ख्वाह कितने ही हो उनका हिस्सा सुलुस से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, तिहाई से ज़्यादा नहीं होता। मसलन एक मैयत का शौहर और माँ और 2 अखियाफी और ऐनी भाई मौजूद हों, ऐनी मैंने बताया ना जिनका एक ही माँ बाप, तो जमहूर अहले इल्म के नज़दीक शौहर को निस्फ 1/2 जो मैंने बताया था आपको आधा मिलेगा, माँ को सुदुस कितना 1/6 मिलेगा, और बकिया तिहाई हिस्से में अखियाफी भाइयों के साथ ऐनी भाई भी शरीक होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुकदमे में यही फ़ैसला सादिर फरमाया था। सहाबा में से उस्मान इब्न मसऊद, इब्न अब्बास और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, और आइम्मा में इमाम मालिक वग़ैरह, इन सब का यही मसलक है, ठीक है। मज़ीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मिन बाद वसीयती यूसा बिहा औदैन गैर मुदार, ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते के उनसे मैयत ने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, तकसीम किए जाएंगे, ताकि वसीयत अदल पर मबनी हो, नुकसान और जुल्म पर मबनी ना हो, कि इसमें बाज़ वारिसों को महरूम कर दिया गया हो या उनके हिस्से में कमी पेशी कर दी गई हो। अगर कोई शख्स ऐसा करे तो वो अल्लाह ताला की हकीमाना तकसीम की मुखालफत करता है, और लाजमी बात है कि जो अल्लाह की मुखालफत करेगा, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ करेगा, तो उसका क्या हाल हो सकता है आप खुद जान सकते हैं। आप दुनिया में भी देख लें, किसी बादशाह के सामने, उसकी आंखों के सामने, क्या आप उसके हुक्म की अदूली कर सकते हैं? आप उसके हुक्म को टाल मटोल कर सकते हैं? उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बताइए। और अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है, ये तो सब आर्जी ऐसे ही कटपुलिये बादशाह हैं। अल्लाह तो बादशाह है, वाकई बादशाह, शहनशाह है, वो तमाम शहनशाहों का शहनशाह है, उसके हुक्म को टाला नहीं जा सकता। और जो लोग जानबूझकर ऐसा करें तो वो खुद बेहतर जान सकते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म ढाया है। तो अल्लाह ताला के हुक्म को आप खिलाफ नहीं कर सकते। तो ये बात अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी कि अगर किसी ने जुल्म किया हो, और फिर आगे मजीद इसी सूरह में उसकी तफसील भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि जुल्म करने वाले ने अगर जुल्म किया है तो उसको नाफिज नहीं किया जाएगा, बाद वाले उसको नाफिज नहीं करेंगे। अगर मरने वाले ने क्या किया, कहा कि नहीं मेरे 2 ही बेटों को दे देना, 2 को ना देना, 1 को ही दे देना, ठीक है, बाकियों को ना देना, तो ये जुल्म है, ये नाफिज नहीं होगा। जिस बेटे को दिया गया उसी को चाहिए, उसी का ये हक बनता है कि नहीं वो अकेला ना ले, बाकियों को भी हिस्सेदार बनाए, क्योंकि वो अकेला हिस्सेदार नहीं है, ठीक है। तो खैर बहरहाल बहुत सारी इसकी सूरतें हैं। तो चाहिए कि मरने वाले को भी गुनाह से बचाते हुए उसके गुनाह पर मबनी वसीयत को अमल दरामद ना किया जाए।
سنن ابی داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، صحیح حدیث شریف ہے، کتاب الوصایا میں حدیث نمبر ہے 2870، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کسی وارث کو وصیت نہیں کر سکتے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے وارث بنے گا، بیٹی ہے وارث بنے گی، اس کو کیا وصیت کرنا ہے؟ بیٹا تو خود بخود وارث ہیں، مرنے کے بعد ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ نے ان کو حصہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی ہے وارث ہے، شوہر ہے وارث ہے، تو ان کو آپ کیا حصہ دیں گے؟ ماں ہے وارث ہے، باپ ہے وارث ہے، ان کے لیے کیا وصیت کریں گے؟ جناب میرے مرنے کے بعد ان کو اتنا یہ بھی دے دینا، کیوں؟ اللہ نے دے دیا۔ ہاں، وصیت کس کے لیے کریں گے؟ پوتا پوتی اولاد کی موجودگی میں وارث نہیں بن سکتے، نواسا نواسی نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو وہ وارث نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کسی ایسے کو آپ دینا چاہتے ہیں، پر پوتے ہیں، یا کسی کمزور کو آپ دینا چاہتے ہیں، کوئی بھتیجی آپ کی ہے یتیم ہے، کوئی بھتیجا آپ کا یتیم ہے، کوئی بھانجا بھانجی ہے، کوئی بہن بھائی ہیں آپ کے بہت ضرورت مند ہے، اور وہ مطلب وارث تو نہیں بنیں گے بہن بھائی اولاد کی موجودگی میں، تو آپ ان کو وصیت کر جائیں، 1/3 مال میں سے ان کو آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ وارثین کو وصیت نہیں کی جائے گی، جو غیر وارثین ہیں ان میں سے آپ اپنے 1/3 یعنی 1/3 مال سے جو بھی وصیت کرنا چاہیں، جس کو بھی کرنا چاہیں، جتنا بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، 1/3 مال میں سے۔ یاد رہے آپ کو کہ آپ ان کو کر سکتے ہیں، کہ کمزور ہیں، غریب ہیں، ضعیف ہیں، یا کوئی آپ کے 5-6 بچے ہیں، ان میں سے آپ کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا آپ کی زندگی میں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ کے پوتی پوتے ہیں، یا کسی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے آپ کے نواسے ہیں، اب ظاہر ہے تو وہ وارث تو نہیں بنیں گے کیونکہ آپ کی اولاد موجود ہے، تو آپ اپنے 1/3 مال میں سے ان کو وصیت کر جائیں کہ میری نواسی کو بھی اتنا دے دینا، میرے نواسے کو اتنا دے دینا، میری پوتی کو اتنا دے دینا، میرے پوتے کو اتنا دے دینا، یا میری بہو کو اتنا دے دینا، یا میرے داماد کو اتنا دے دینا، ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ میرا خیال میں اتنی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اور کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، اور کیا آپ کو حق دیتا ہے، اور کیا آپ سے حق دلانا چاہتا ہے۔ یہ بہت کافی و شافی باتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم آیات کا ربط دیکھیں گے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تو پچھلی آیات سے اس کا ربط کیا ہے؟ دیکھیے، نسب اور ازدواج سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختصر حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور کلالہ کا ذکر بھی بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات کا ایک دوسرے سے ربط ہوتا ہے، بلکہ آیت کا یعنی ایک ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے سے بھی ربط اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوتا ہے۔ قرآن بے ربط باتیں بیان نہیں فرماتا۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے ایک بات کا دوسری بات سے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق اس کے اندر پوشیدہ ہیں، لیکن یہ ایک بدقسمتی سے ہم ان چیزوں کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی سنانا چاہے تو کہتے ہیں بھائی معلوم ہے، پتہ ہے، سب پتہ ہے، مت سناؤ ہمیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ دیگر چیزیں، بہت ساری چیزیں سن لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، کہانیاں سن لیتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں، موسیقی سن لیتے ہیں، لطیفے سن لیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات بھی سنا نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے، سمجھ دے، غفلت کے پردے ہمارے اتارے، اور غفلت کے پردے ہمارے دور فرمائے، اور ہمیں اس کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیق دے کہ اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل بھی کریں۔ اپنا حصہ آتا ہو، اگر کسی سے بھول چوک ہو تو معاف کرنے کی کوشش کریں، اور اگلے کا حصہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ نہ لوگوں کو اتنا زیادہ دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ وصیت کی پرواہ ہوتی ہے۔ جو جس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے وصیت اور دین کو چھوڑ دیجئے، میراث تقسیم ہی نہیں کرتے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی،
بھائی تقسیم کرو، یہ ضروری ہے. آپ لوگوں کا حصہ دو، وہ لے نہ لے. آپ تو ان کو پہلے بٹوا پکڑاؤ نا. آپ تو ان کو جب نکال کے جب نوٹوں کی گڈیاں دو گے پھر وہ نہ لیں تو ٹھیک ہے نہ لیں، لیکن آپ تو دیتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ میراث کے حصے کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے. لیکن کسی کو وصیت کی پرواہ نہیں ہوتی، بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. دین تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی ظاہر ہے جو قرض دار ہیں وہ آگے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے نکلوا ہی لیتے ہیں، لیکن وصیت تو لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار وصیت کا ذکر بھی کیا ہے، بلکہ وصیت کا ذکر دین سے پہلے کیا ہے. حالانکہ دین پہلے ادا کیا جائے گا، دین کہتے ہیں قرض کو، اور وصیت بعد میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وصیت کو یعنی بار بار یہاں پر ازبر کروایا، یاد کروایا کہ دیکھو وصیت کا بھی خیال رکھو. مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس کی وصیت کو ایسے ہی ٹھکرا نہ دو، نظر انداز نہ کرو، اگنور نہ کرو. ٹھیک ہے، اور جو اس کے کفن دفن والا معاملہ ہے وہ بھی اسی کے مال سے ہوگا. ٹھیک ہے، کسی اور کے مال سے نہیں ہوگا، اسی کے مال سے ہوگا. اور جتنے بھی وارثین ہیں سب کے حصے میں تقسیم ہونے سے پہلے ہوگا، اور قرض دینے سے پہلے ہوگا، وصیت تقسیم کرنے سے پہلے ہوگا. پھر اس کے بعد کفن دفن کے بعد اور قبر کے انتظامات کے بعد، قرضے ادا کرنے کے بعد، پھر جو مال بچے اس میں سے تہائی مال میں سے وصیت نافذ ہوگی. ٹھیک ہے، سارے قرض اس کے ادا ہوں گے اور اس کے بعد اس کا مال جو بچے گا تو تہائی مال سے اس کی وصیت جو اس نے کی ہے وہ پوری کی جائے گی. اور اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ سارا قرض میں ہی ادا ہو گیا، یعنی جتنا اس کے پاس مال تھا اتنا اس کے پاس قرض بھی تھا، جتنا بڑا اس کے پاس گھر ہے قرض بھی اتنا ہی تھا کہ گھر بیچے گا تو اس کا سارا قرض ادا کرنے میں ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ کہ اس پر وصیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، نہ وصیت ہوگی اور نہ وراثت تقسیم ہوگی. یہ بھی بات یاد رہے، کیونکہ یہ ذمہ داری وارثین کی ہے کہ پہلے کیا کریں، اس کا سارا قرض ادا کریں اور پھر اس کے بعد اس کی وصیت کو پورا کریں اور پھر اس کے بعد میراث کو تقسیم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہمارے زمانے میں یہ وصیت اور میراث کی تقسیم اور قرض کی ادائیگی، ان سب معمولات میں بہت زیادہ غفلت ہے اور بہت زیادہ کوتاہی سے کام لیا جاتا ہے، اور بالکل بھی آخرت کی فکر نہیں کی جاتی، اپنے مرنے کی فکر نہیں کی جاتی. ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی ہپ میراث کا مال کھاتے رہیں گے. وَتَأْكُلُونَ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ نے فرمایا کہ میراث کا مال ہپ کر کے کھاتے ہیں، بڑے شوق ذوق سے، بہت مطلب حرص و لالچ کے ساتھ کھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہی مال کھاتے رہیں گے، کبھی یہ تو میراث ان کی بٹے گی نہیں، کبھی انہوں نے تو کبھی قبر میں جانا ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ باتیں ایسی نہیں کہ پڑھ کر ایسے آگے بڑھ جانا ہے، بلکہ پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، آمین.